وجاوزنا ببني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ سورہ یونس آیات 90 سے 92۔ وجاوزنا اور ہم نے پار کرا دیا، بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو سمندر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور روایات کے مطابق ان کی تعداد تقریباً کوئی 6 لاکھ کے قریب تھی، پورے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو لے کر آپ نکلے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ فَأَتْبَعَهُمْ پس ان کے پیچھے چلے، یعنی ان کا پیچھا کیا، فرعون نے، وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکر نے، بغیاً سرکشی کے طور پر، وعدوا اور زیادتی کے طور پر، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیار کیا، جب قوم تیار ہو گئی آپ نے ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے اللہ کے حکم سے۔ تو فرعون کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے لشکر تیار کیا اور ان کے پیچھے چل پڑا، اور شام کے وقت ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور اس کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے مختلف سوالات کرنا شروع کر دی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ اس ساری کیفیت میں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اپنے عصا کو سمندر میں مارا اور اس میں 12 راستے بن گئے اور وہ وہاں سے گزر گئے۔ جب وہ وہاں سے گزر گئے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی بعد میں اس جگہ سے جب گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، وہ ڈوبنے کی لپیٹ میں آ گیا ہے، یعنی پانی نے جب فرعون کو لپیٹ لیا، قال، تو فرعون نے اس کیفیت میں کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ آمنت میں ایمان لایا، انہ یقیناً وہ، یعنی اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی سوائے اسی کے، آمنت بہ بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل۔ تو ساری زندگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، کوئی بات نہ مانی، مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لایا، اور اپنی سرکشی اور عداوت میں حد سے جب بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر دیا۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 88 میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، آپ نے جن کو مال و متاع دے رکھا ہے، اس سے تو یہ آپ کے بندوں کو ہی رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان کے مالوں کو ختم کر دیں، مٹا دیں۔ تو یہ اسی دعا کی قبولیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لاہو لشکر سمیت سمندر میں غرق کیا، اور جب وہ غرق ہونے لگا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے یہ بات کہی کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئی ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، کہ میں بھی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کروں گا، ان کی پیروی کروں گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الآن، کیا اب، وقد عصیت، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، وکنت، اور تو تھا، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے۔ عصیان، نافرمانی یہ ہے کہ انسان ذاتی طور پر کوئی گناہ کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، اور افساد یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کو بھی خیر کے کاموں سے منع کرنا شروع کر دے، ان پر بھی ظلم ناروا جاری رکھے، اور لوگوں کو بھی راہ راست پر آنے سے منع کرے، تو یہ افساد ہوتا ہے۔ تو فرعون کا کام یہی تھا کہ نہ تو اس نے خود ہدایت کو تسلیم کیا اور نہ ہی دوسروں کو تسلیم کرنے دے رہا تھا۔ فَالْيَوْمَ، اور یہ بھی یاد رہے کہ جب انسان پر
ایسا وقت آ جاتا ہے جسے ہم نزع کا عالم کہتے ہیں، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ روح کے قبض ہونے سے پہلے پہلے انسان کو اگر خیال آتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن جب اپنے سامنے موت کو دیکھ لیتا ہے تو پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو فرعون کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اب ڈوبنے لگا ہوں، مرنے لگا ہوں، تو اس کیفیت میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں ابھی مان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اب نہیں، فَالْيَوْمَ پس آج نُنَجِّيكَ ہم نجات دیں گے، بے بدنی کا تیرے بدن کو، یعنی تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک ان کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں، آیتن نشانی۔ تو یہ دو بہت بڑی علامتیں اور نشانیاں، ایک تو یہ کہ اسی سمندر سے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے گزر گئے، خیریت سے عافیت سے ان کو سمندر نے راستہ دیا، اسی سمندر نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو قدرت کے انتقام کی اس عظیم نشانی کے اندر ایک دوسری نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ فرعون کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک نشان عبرت بنانے کے لیے باہر پھینک دیا، اور یہ لاش بعد میں لوگوں کو ملی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو خدائی کا مدعی تھا، دعوے دار تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ مصر میں لاشوں کو ممی کر کے محفوظ کرنے کا رواج تھا، اور فرعون کی ممی کی ہوئی لاشیں قاہرہ کے عجائب خانوں میں محفوظ ہیں۔ انہی لاشوں میں اس فرعون کی لاش بھی محفوظ ہے، جو رہتی دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اس طرح قدرت نے اس کی لاش کو عبرت کی ایک ایسی نشانی بنا دیا جو آج کے فرعونوں کے لیے بھی محفوظ ہے، جو اسے دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ بالآخر قوت اور غلبہ ہمیشہ اہل حق کا ہی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان آیاتنا ہماری نشانیوں سے لغافلون ضرور غفلت میں ہیں، کہ بہت سے لوگ ایسی نشانیاں پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بھی ان کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ اکثریت جو ہے غفلت میں ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غفلت سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 93۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے بعد، فرعون اور آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، وَلَقَدْ اور تحقیق، بَوَّعْنَا ہم نے جگہ دی، عزت کا مقام دیا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو۔ بَوَّع یبوّع کا معنی متمکن کرنے کے ہیں، اور مبوّع صدق سے مراد عزت کا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن کو پامال کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے منتخب کردہ علاقے میں اقتدار اور استحکام بخشا۔ یہ منتخب علاقہ سورہ بقرہ میں جس کی وضاحت ہو چکی، اردن اور شام کا علاقہ ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے رزق دیا انہیں من الطیبات پاکیزہ میں سے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ سے علاقے کی زرخیزی اور شادابی کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیلات تورات میں بھی موجود ہیں اور قرآن نے بھی جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو اب آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مصیبتوں، تکلیفوں، غلامی کی زندگی سے نکال کر آزادی عطا فرمائی، پھر ٹھکانہ عطا فرمایا، پھر بہترین رزق عطا فرمایا، پھر اس کے بعد قوم نے کیا عمل کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَا اخْتَلَفُوا پس نہیں اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم۔ یعنی جب تک علم نہیں تھا الگ بات تھی، لیکن جب علم آ گیا تو علم آ جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ اس ناشکری
کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم احسانات کے مورد ہونے کے بعد اللہ کے دین اور اس کی کتاب و شریعت کے معاملے میں یہودیوں نے اپنایا۔ انہوں نے اس کے اندر طرح طرح کے اختلافات پیدا کر کے پائی ہوئی حقیقت کو گم کر دیا، اور حتیٰ جاءہم العلم سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ وہ بدقسمت قوم ہے جس نے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اس وجہ سے اب سارے کا سارا الزام بھی انہی کے کندھوں پر آتا ہے۔ اگر ایک قوم ہے جس کے پاس کوئی رہنمائی کے لیے چیز نہیں ہے، پیغمبر موجود نہ ہوں، کتاب نہ ہوں، تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس قوم کی طرف پیغمبر بھی آئے ہوں اور کتاب بھی موجود ہو اور اس کے باوجود وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل نہ کریں، تو ایسے لوگ زیادہ بدقسمت ہوتے ہیں۔ ان ربک، یقیناً آپ کے رب، یقضی، فیصلہ کریں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ روز قیامت یہود کو آج جنہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں جو دھاندلی مچا رکھی ہے، کتاب میں تبدیلیاں بھی کر لیتے ہیں، اپنے من مانے فتوے بھی دے دیتے ہیں، کتاب سے لوگوں کو دور بھی رکھتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے بھی ہیں، مختلف قسم کے جرائم ان کے مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ جو بھی ان کے کرتوت ہیں، ان سارے کرتوتوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اہل علم میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، لیکن زیادہ تر کی حقیقت اس میں یہی تھی کہ وہ لوگ اس میں بلا وجہ اختلاف کرنے والے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں پھر ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کریں گے، فی ما کانو، جس میں تھے وہ، فیہ یختلفون، اختلافات کرتے، جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آ جائے گا، اور ہر شخص اپنے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔